آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج کراچی کے علاقے قائد آباد میں سنت و برے عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی میری حاضری کی صورت بنی ہے۔ میری حاضری کی صورت بنی ہے، اور اس کی بڑی وجہ میرے استاذ محترم قبلہ مفتی رفیق عباسی صاحب ہیں۔ اس مسجد میں برس تک انہوں نے امامت فرمائی، اور ان کا حکم ہوتا ہے تو ہر سال حاضری دینے آ جاتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، رجب المرجب، کیا کمال کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورت کنٹینیوٹی ہے، یہ بڑا پیارا تسلسل ہے کہ رجب آ گیا، اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر امت کا مہینہ۔ اس مہینے سے عبادتوں کا شوق اور ذوق ہم نے بڑھانا ہے، کیونکہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیا کمال کی ہستیوں کی یادیں ہیں۔ 6 رجب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا عرس ہے، سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اور سبحان اللہ 27 رجب شب معراج بھی ہے۔ مگر ایک خاص بات بتاؤں، جو آج رات ہے نا، جو 13ویں شب ہے، رجب کی 13ویں شب، یہ مولائے کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ علاقے والوں کو اور مسجد والوں کو سب کو مبارک ہو کہ آج ہم مولائے کائنات کی ولادت والی رات جو ہے الحمدللہ اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مولا علی شیر خدا کی برکت عطا فرمائے۔ کیا کمال کی ہستی ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ درود پاک کی فضیلت پر ایک بڑا پیارا واقعہ مولا علی شیر خدا ہی کا بیان کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے پاس کچھ کفار آئے، اور آپ سے کچھ کفار سامنے بیٹھے تھے، ایک بھکاری آیا، اور پہلے وہ بھکاری گیا کفار کے پاس کہ مجھے کچھ دو، تو انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی کے پاس بھیج دیا۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس دنیاوی طور پہ مال و دولت نہیں ہے، تو بھکاری جائے گا، یہ دے نہیں سکیں گے۔ تو جب وہ ان کے پاس آیا تو مولا علی نے کہا مٹھی کھولو۔ اس بھکاری نے مٹھی کھولی، آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا اور اس کی مٹھی پر دم کر دیا۔ فرمایا مٹھی بند کرو، اس نے مٹھی بند کی، کہا جا کر انہیں کافروں کے سامنے جا کے کھول دو۔ وہ بھکاری جا کر جیسے اس نے مٹھی کھولی تو اس پر سونے کی ایک اشرفی موجود تھی۔ کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، تو صاحب کرامت صحابی، ایک عظیم رتبے والے صحابی مولا علی شیر خدا۔ اچھا، اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولا علی کے کیا کیا فضائل بیان کریں اور کیا کیا واقعات سنیں، ایمان تازہ کرتے جائیں اور ان کی سیرت کے بارے میں سنتے جائیں۔ اللہ کریم نے جو فہم و فراست، جو ذہانت آپ کو عطا فرمائی تھی، ہوا یہ کہ ایک بار قبیلہ قریش کی ایک عورت کے پاس 2 افراد آئے، اور انہوں نے اس عورت کے پاس 100 دینار امانت رکھوا ہے، اور کہا دیکھو کہ جب ہم دونوں آئے نا پھر ہی دینا، ہم دونوں کے بغیر کسی ایک کو مت دینا۔
بینک میں اکاؤنٹ کھلتے ہیں نا جوائنٹ سگنیچر، کہ جب تک دونوں سگنیچر نہیں ہوں گے پیسے نہیں نکلیں گے. انہوں نے عورت کو کہا بھائی یہ ہماری امانت رکھو، ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہم دونوں جب ساتھ آئیں تبھی آپ نے دینا ہے. اچھا جناب، تھوڑے عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، آ کر کہتا وہ میرا ساتھی فوت ہو گیا ہے، مجھے وہ 100 دینار دے دیں. عورت نے کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا دونوں آئیں گے تو دوں گی، میں اکیلی آپ کو کیسے دے دوں. اب اس نے کافی زور لگایا، پڑوسیوں کو بھی ملا لیا اور لوگوں کو دیا. یہ عورت بیچاری پریشر میں آ گئی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کا ساتھی فوت ہو گیا. اس نے 100 دینار دے دیے. تھوڑے عرصے بعد وہ دوسرا بندہ بھی آ گیا، کہتا ہے میرے پیسے دو. تو عورت نے کہا تیرا ساتھی تو آیا تھا، اس نے کہا تو مر گیا ہے، میں نے اس لیے اس کو پیسے دے دیے. اس نے کہا نہیں، تو میں تمہیں کہا تھا کہ جب تک دونوں نہ آئے تو مت دینا. اب وہ بندہ کیس کرنے چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے اتنا پیار تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی ٹپیکل کیس آتا تھا نا تو آپ وہ کیس جو ہے مولا علی کے دربار میں بھیج دیتے تھے. فرمایا جاؤ علی سے پوچھو. اب یہ جب مقدمہ مولا علی کے دربار میں آیا، اللہ اکبر، آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے پہچان لیا کہ یہ دونوں بندے مل کر اس عورت کو پریشان کر رہے ہیں. ایک پہلے پیسے لے گیا، دوسرا اب لینے آ گیا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ سنے، ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں کیا کہا تھا جب دونوں آئے تو پیسے دینا؟ کہا یہی کہا تھا. اس نے پہلے کو دے دیا. کہا ٹھیک ہے تمہارے پیسے ہمارے پاس ہیں، دونوں واپس آ جاؤ. پوائنٹ سمجھے آپ؟ اکٹھے آ جاؤ، تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے. اگر پہلا واقعی موجود ہے جس نے فراڈ کیا ہے، اس کو لے کر یہ آ نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں نے مل کر یہ گیم پلان کیا تھا. وہ دوسرا بھی چلا گیا، وہ عورت بھی بچ گئی اور سبحان اللہ اس کی عزت بھی بچ گئی. تو یہ ذہانت کا جو لیول تھا، اللہ کریم نے جو روشن فیصلے کرنے کی طاقت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ. یاد رہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں. الغرض آپ بہت سے کمالات اور خصوصیات کے جامع ہیں. آپ کا نام علی بن ابی طالب، کنیت ابو الحسن، اور آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے. اور یہ ابو تراب کنیت کیسے ملی؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے گھر آئے. اب گھر پر نہیں تھے کسی وجہ سے. بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ باہر ہیں. پیارے آقا باہر آئے تو اب مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی. سبحان اللہ، نبی پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا نا، حالانکہ آپ شیر خدا ہیں، امیر المومنین بعد میں بنے، اتنا بڑا مرتبہ، مگر کہتے جب سے آقا نے ابو تراب کہا ہے مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ لقب اچھا لگتا ہے. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. نبی پاک نے تراب خاک والا لقب آپ کو عطا فرمایا. آپ نبی پاک کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، فرسٹ کزن ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور مدینہ میں آپ کی والدہ نے وفات پائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ مولا علی شیر خدا ہے. اچھا، آپ کا رشتہ اخوت، سبحان اللہ، جب ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں لوگ آئے مکے سے ہجرت کر کے تو بھائی بھائی رشتہ اخوت قائم کر دیا. ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی کو ملا دیا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کا رشتہ ملا دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی روتے ہوئے آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سب صحابہ کے رشتے جوڑ دیے، سب کو ایک ایک بھائی دے دیا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا رشتہ، میرا ساتھ کسی کا بھائی کا رشتہ نہیں بنایا. اللہ اکبر، مولا علی کی قسمت پر ہماری جان قربان. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو.
اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیسی کیسی حدیثیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل میں ملتی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ تو محبت کی بات ہو گئی. اب جو معاذ اللہ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا. یہ ہے مولا علی کی شان، یہ ہے ان کا مرتبہ. گویا ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کیسے کیسے علمی مقام تھے.